کراچی میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کرنگی، لانڈھی، ملی، شاہ فیصل کالونی، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ مسلسل بارش سے پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ اندرون اور بیرون ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ ٹورنٹو، مدینہ منورہ، ریاض اور مسقط کی پروازیں منسوخ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بارشوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے، تمام سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے، کچھ مقامات پر جمع ہونے والا پانی نکالا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سکھر میں طوفانی بارش کے بعد 2 منزلہ مکان گرنے سے 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ کانچو ندی میں 3 لوگ ڈوب گئے۔ گلگت میں گاڑی دریا میں بہہ گئی، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، 4 لاپتہ ہیں۔ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے درجنوں مکانات، فصلیں، باغات تباہ۔ 1 ماہ کے دوران چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 133 افراد جان سے گئے۔ دریائے ستلج، راوی، چناب اور جھیلوں میں اوپر درجے کے سیلاب کا خدشہ، فلڈ الرٹ جاری۔ ستلج میں طغیانی کے باعث عارف والا میں بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی تیزی کے ساتھ بستی ڈھولا کی طرف بڑھنے لگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے فون پر رابطہ۔ اینٹی بلنکن کا نتیجہ خیز پاک امریکہ شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ پاکستان کی اقتصادی کامیابی امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا۔ انہوں نے پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدے کو بھی خوش آئند قرار دے دیا۔ عوام سے ہے اور عوام فوج سے فیصلہ کیا ہے، پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیا جائے گا۔ پاکستانیوں نے بھی کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا خانوال میں گرین پاکستان انیشیٹو کے فلیگ شپ پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ سیکیورٹی کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے سیکیورٹی ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھ کر سنایا۔ ماڈل ایگریکلچر فورم کی افتتاحی تقریب میں مختلف ملکوں کے سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ آج اسلام آباد وارنٹ کی تکمیل کرائیں، چیئرمین PTI کو آج پیش کریں۔ الیکشن کمیشن کا حکم۔ وکیل رائے محمد علی ایڈوکیٹ نے وارنٹ گرفتاری وصول کر لیے۔ بنی کالا رہائش گاہ کے باہر FC تعینات، چیئرمین PTI کی قانونی ٹیم سے مشاورت۔ چیئرمین PTI کا آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں چیئرمین PTI آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کے نگراں وزیر اعظم بننے کا امکان مسترد کر دیا۔ بولے نگراں وزیر اعظم کا کردار ایک امپائر کا ہوتا ہے، تجویز کسی طرح سطح پر زیر غور نہیں آئی۔ ڈار صاحب کے لیے انتخابات کے بعد بھی مواقع آئیں گے، وہ قیادت کے قریب ترین افراد میں سے ہیں۔ میڈیا میں ایک معتبر صحافی نے خبر لیک کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بنے تو پورے انتخابی عمل پر سوالیہ نشان آ جائے گا۔ قانون بھی اجازت نہیں دیتا پارٹی سے وابستہ شخص نیوٹرل عہدہ پر فائز ہو۔ ابھی 15 دن ہیں، اتنی جلدی نہیں۔ ایک سوال پر کہا ملک میں ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوئے کہ نواز شریف واپس آئیں، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، ابھی بھی کچھ لوگ تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کی خبروں کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ شری رحمان بولی کل اسحاق ڈار کے لیے فیک خبر چلائی گئی، ایسی کوئی بات نہیں، نہ معاہدہ، نام تک شیئر نہیں کیے گئے۔ نگراں حکومت کے لیے غیر جانبداری لازمی ہے، ہم چاہتے ہیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کل بڑے بڑے چینلز نے ماضی کی طرح فیک نیوز چلائیں،
کہا گیا پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی، فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ ایم کیو ایم نے بھی مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی حکومتی لین دین کا اجلاس۔ کراچی پورٹ کے ایسٹ وارف پر بلب اور جنرل کارگو ٹرمینل یو اے ای کو دینے کی منظوری۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کی مسودے کی منظوری وزارت بحری امور کی سمری پر دی گئی۔ یو اے ای اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کا کمسن ملازم بچی پر مبینہ تشدد ڈنڈے مار کر سر پھاڑ دیا۔ زیور چوری کا الزام لگا کر بچی کے بازوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نوچ لیے۔ 14 سالہ رضوانہ کی حالت خراب ہوئی تو علاج کروانے کی بجائے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ رضوانہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج عاصم حفیظ کے گھر کام کر رہی تھیں۔ بچی کا کہنا ہے کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی تو باجی ڈنڈے اور بلے سے مارتی تھی، انکل کو پتا تھا روکتے نہیں تھے۔ بچی کی والدہ نے بتایا بیٹی کو ڈرا دھمکا کر کہا جاتا تھا آپ نے کہنا ہے میں خوش ہوں۔ رضوانہ کو سرگودا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی، مزید علاج کے لیے لاہور منتقل۔ لڑکی کو ملازمت پر رکھوانے والا شخص گرفتار۔ پاکی پولیس نے واقعے کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جج کے گھر کا دروازہ بند ملا، اہلیہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ ایک ٹیم سرگودا روانہ، پولیس سرگودا میں بچی کے گھر اور گرفتار شخص کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ سول جج عاصم حفیظ نے بچی پر تشدد کے الزامات مسترد کر دیے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا یہ سچ ہے کہ بیوی کے زیور غائب ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بچی پر تشدد نہیں کیا۔ بچی سے کہا تھا تمہیں گھر چھوڑ کر آتے ہیں تو اس نے دیوار کے ساتھ اپنا سر مارا، گملے سے مٹی کھائی جس سے چہرے پر داغ بن گئے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے بچی پر تشدد کو شرمناک قرار دے دیا، ٹویٹ کیا ابھی تک حکومت نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، جو اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ یہ قوم کی بیٹی ہے لیکن قصور یہ ہے کہ غریب ہے، نوکری پر لگوانے والے کو گرفتار کر لیا لیکن مرکزی ملزمہ کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے۔ جس جج کو اپنے گھر کے اندر کی چیز کا نہیں پتا وہ کیا لوگوں سے انصاف کرے گا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ شاہمود قریشی نے سائفر کو حقیقت قرار دے دیا۔ سائفر ایک حقیقتی اور حقیقت ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشی اور اسد عمر نے سائفر انکوائری ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہمود قریشی نے کہا سائفر آتے رہتے ہیں لیکن وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ سائفر پر 2 اجلاس بلائے گئے، دونوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا۔ موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت بھی سائفر پر اجلاس ہوا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشیخانہ کیس، جج ہمایوں دلاور بھی انصاف کے طلبگار۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے مکالمے میں کہا سب کے سامنے فیس بک پوسٹ کے کاغذات لہرائے گئے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا آپ کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ چاہیں کریں لیکن ہماری بات ریکارڈ پر ضرور لائیں۔ توشیخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری 9 اگست تک روک دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کی درخواست مسترد۔ آئی جی بلوچستان نے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی اور بتایا جی آئی ٹی بنا کر تحقیقات کی گئی۔ مقتول عبدالرزاق شر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست دینے پر دھمکایا جا رہا تھا۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جی آئی ٹی تسلیم نہیں کرتے، تشکیل کا جائزہ لیا جائے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیوں ضروری ہے، جی آئی ٹی کیوں بنائی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ خاتون جج دھمکی کیس میں
सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। पहली दफा कानून में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन हमने डिफरेंशिएट किया। इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ, और उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा को जाएगा। पेमरा तरमीमी बिल में डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। कहा इंसानी हकूक कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मुसादिक करार दे दिया। मीडिया वर्कर्स को 60 दिन में तनख्वाहों की अदायगी लेबर कानून के खिलाफ है। IFJ के इलामे में कहा गया है पेमरा तरामीम का खैर मकदम करते हैं, मगर बास तरामीम पर तहफुजात हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब इलामिया जारी। इलामे में कहा गया सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मुतारिफ पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। प्रोफेशनल ही फैसला करने की अहलियत रखते हैं कि कौन सी खबर मुसद्दिका है। कराची प्रेस क्लब में 2 रुकनी मीडिया कमीशन की सिफारिशात पर पेमरा की तश्कील 9 के लिए करारदाद मंजूर। और शानदार बॉलिंग, उम्दा फील्डिंग और जारहाना बैटिंग। कोलंबो टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम को 166 रन पर पवेलियन भेज दिया। इब्रार अहमद की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। 2 बल्लेबाज पाकिस्तानी फील्डर की फुर्ती के सबब रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए 21 रन दरकार। शान मसूद की शानदार निप सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक 74 और कप्तान बाबर आजम 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।